اس وقت ان آڈیو لیک کا آڈیوز کا منظر عام پر آنا اور یہ کون منظر عام پر لایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ سارا کچھ ایک اسکرپٹ کے اکارڈنگ ہی چل رہا ہے؟ دیکھیے وکاس، ہمارے ہاں اسکرپٹ کا بڑا ذکر ہوتا ہے جی، کئی بار تو واقعی میں اسکرپٹس ہوتی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر جو ہے وہ خود ہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کوئی یعنی کوئی اس کا کو ایک مرکزی کوئی ایسا کردار نہیں ہوتا جو یا کوئی پاپٹ ماسٹر نہیں ہوتا جو سب کی ڈوریاں ہلا رہا ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتا بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں ماشاءاللہ جب انکمپٹنس کی باری آتی ہے تو اس میں ساروں نے غوطے لگائے ہوئے ہیں، تو کسی ایک کے پاس کوئی اتنی زیادہ میں کہوں گا کہ نہ تو اتنا زیادہ پلاننگ کی ایبلٹی ہے اور نہ ہی اتنا کنٹرول ہے کہ وہ سارے ملکی معاملات کو ایک طریقے سے چلا رہا ہو، اگر ہوتا تو آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے۔ مطلب انکمپیٹنسی میں بھی سب نے اپنی باریاں لی ہوئی ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی۔ اچھا، اب آ جائیں ذرا آڈیو لیکس پہ۔ جی، پہلی چیز تو دیکھیے کہ آڈیو لیکس جب بھی ہوتی ہیں تو وہ بائی چانس نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک باقاعدہ پلان ہوتا ہے۔ اس سے پہلے سوال یہ آتا ہے کہ یہ آڈیو لیک ہونے سے پہلے تو بنتی ہے نا، ہاں، تو وہ بناتا پروڈیوسر کون ہے، ڈائریکٹر کون ہے، کون؟ دیکھیں نا، کسی نے اگر ہم ازیوم کرتے ہیں کہ یہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کی ویڈیو جو ہے وہ واقعی میں درست ہے، میں ازیوم کر رہا ہوں، ہمیں نہیں معلوم یہ بھی اس کا غلط ہو، لیکن اب ازیوم کرتے ہیں، اگر ہم یہ ازیوم کرتے ہیں یہ مفروضہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، تو کسی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ریکارڈ ہونی چاہیے، کسی نے کیا، پراپر پلاننگ ہوئی ہے جی، پھر کسی نے اس نے جس نے بھی فیصلہ کیا اس نے کسی کو حکم دیا کہ ریکارڈ کریں، جی، جس کو حکم دیا اس کے پاس یہ ایبلٹی تھی کہ وہ اس وقت کی چیف جسٹس کی کانورسیشن ریکارڈ کر پائے۔ اب دیکھیں نا کتنے اس میں سٹیجز آ رہے ہیں، یہ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے نا، اس کے یہ تمام کام کرنے کے لیے بھی آپ کو یعنی ایک بڑا کو با اختیار قسم کا شخص ہونا چاہیے۔ اچھا، اب وہ ریکارڈنگ ہمارے ہاں کہاں سے ہوتی ہے؟ عام فہم زبان میں کہا جاتا ہے کہ خفیہ ادارے کرتے ہیں، جی بالکل، لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کئی سارے خفیہ ادارے ہیں، بہت سے خفیہ ادارے آ سکتے ہیں، وہ خفیہ ادارے سارے سرکاری ہیں، اگر کوئی غیر سرکاری ہوں تو چلیں وہ آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کچھ بھی لوگ کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی منظم جو ریکارڈنگ ہے وہ سرکاری ادارے ہی کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو اب جب آپ نے سوال کیا کہ یہ ریکارڈنگ کس نے کی ہے تو مجھے اسپیسیفکلی تو نہیں پتا اور نہ ہی کسی کو پتا ہے، لیکن یہ ازیوم کرنا کہ کسی سرکاری شخص نے کسی سرکاری شخص کو یہ حکم دیا کہ یہ ریکارڈنگ کی جائے، جی، اور پھر اس کی وہ کسی اور نے وہ ریکارڈنگ کی، اور جب وہ ریکارڈنگ ہو گئی تو وہ کہاں گئی، یہ بھی تو سوال ہے۔ کیا وہ اس سرکاری ادارے کے ریکارڈز میں گئی؟ اگر سرکاری ادارے نے کی ہے تو ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ ان کے ریکارڈز میں گئی ہوگی، ٹھیک ہے، ازیوم کر سکتے ہیں جی۔ ویسے خفیہ اداروں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن عام سرکاری اداروں میں اگر کوئی کام ہوتا ہے تو اس کا ریکارڈ ہوتا ہے، بالکل ایسے آرکائیو میں ہوتا ہے، بالکل، این ممکن ہے اس کی کاپی کسی اور نے بھی رکھ لی ہو۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اچھا جی، تو پھر یہ جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں پھر یہ ایک دم ایک بڑے ہی پراسرار طریقے سے سوشل میڈیا پہ کہاں سے آ جاتی ہیں؟ اگر ہم نے یہ زوم کر لیا کہ جس نے بنوائی ہے این ممکن ہے اس کے پاس ایک کاپی ہو، اور جس نے بنائی ہے اس کے پاس بھی ایک کاپی ہو، اور اگر کوئی تیسری کاپی بنی ہے تو وہ ان دونوں کاپیوں سے نکلی ہے، اگین یعنی میں نے آپ نے کہیں سے تو بالکل، اور نکلی سے مراد ہے کہ شیئر کی گئی، یہاں تک تو ہم اس کو اپنے ایک منطق کے تحت لے کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس سے پھر ہم نے اخذ کیا اخذ یہ کیا کہ یہ رینڈملی کہیں ہوا سے نہیں آ گئی، یہ ریکارڈنگ یا کوئی بھی ریکارڈنگز اور جو آنے والے دنوں میں آنی ہے ان کا بھی وہ سب اسی میں آ جاتی ہیں کہ اس کو دانستہ طور پر جو ہے وہ سامنے لایا جا رہا ہے، یا جس نے بنائی ہے وہ اس کو سامنے لا رہا ہے، یا جس نے بنوائی ہے وہ اس کو سامنے لا رہا ہے۔ کیوں لا رہا ہے؟ تاکہ اس سے ان کے کو جو بھی مفادات ہیں وہ حاصل کر سکے، سامنے بھی لا رہا ہے اور اس وقت میں لا رہا ہے، ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ تمام تر کام اللیگل بھی ہے،
یہ غیر قانونی ہے. جی ہم سب کا ایک آئینی وہ ہے رائٹ ہے ٹو پرائیویسی. جی بالکل. لیکن ہمارے یہاں یہ اتنی کامن چیز ہو گئی ہے وقاص کہ ہم یہ تو ہر وقت سارا ملک کی بات کر رہا ہے کہ جی دیکھیے ان کی آ گئی, کیا ان کی آواز ہے, کیا ان کی نہیں ہے, کیا وہ کسی اور نے جو ہے وہ جوڑ جاڑ کر ایڈٹ کر کے بنائی ہے, کیا مریم نواز جو ہے وہ انہوں نے واقعی میں وہ کہا. ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں. جی ہمارے میں سے کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ کسی کی ریکارڈنگ کرنا غیر قانونی ہے. کیوں کی گئی ہے یہ ریکارڈ؟ اور وہ بھی چیف جسٹس کی. اگر وہ ہے تو, اور اگر وہ مریم نواز صاحبہ کی جو ریکارڈنگ ہے وہ تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میری ریکارڈنگ بالکل ٹھیک ہے, اور وہ اس وقت کی ہے جب وہ اقتدار میں تھیں, کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ بند کرو. تو کیا اس وقت کے وزیر اعظم کی جو صاحبزادی ہیں, مانا کہ ان کے پاس کوئی جو ہے سرکاری عہدہ نہیں تھا, جی ان کو بھی کوئی ریکارڈ کر رہا ہے؟ ہاں دیکھیں نا, تو میں اس کو آپ کے سامنے دوسرے اینگل سے رکھنا چاہ رہا ہوں. صحیح ہے کہ یہ مکمل طور پر غیر آئینی, اللیگل, غیر قانونی کام ہے. لیکن ہم نے اس کو اتنا اپنے اندر جو ہے وہ ایک ہضم کر لیا ہے کہ ہمیں یہ برائی لگتی نہیں ہے. صحیح بات. ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان ہے, پاکستان میں تو ایسا ہی ہے بھائی, وہ انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, وہ فلانے ہیں, وہ سرکاری ادارہ ہے, وہ کرتے ہیں بھائی, ایسے کرتا کب سے اس طرح ہوتا آ رہا ہے, بس ٹھیک ہوگا. نہیں, یہ غلط ہے. اور میرے خیال میں کسی کو تو یہ کہنا چاہیے کہ اس طرح کی ریکارڈنگز غیر پرائیویسی کی جو آپ کی انویژن آف پرائیویسی ہے, اس کو بند ہونا چاہیے. اور اگر ظاہر بات ہے بند تب ہی ہوگا نا جب جو کر رہا ہے اس کو پتا ہوگا کہ کل کو اگر یہ میرے تک بات آئی تو مجھے بھگتنا پڑے گا. ایسا ہی ہے. چنانچہ اس کا ایک پورا سسٹم میرے خیال میں اب ہماری گورنمنٹ کو بھی, اپوزیشن کو بھی اس بات کو پارلیمنٹ پہ لانا چاہیے, کیونکہ سب اس کے وکٹم ہیں. سب وکٹم ہیں, باری باری سب پہ آتی ہے بات. تو یہ اس بات کو ہمیں سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ بھائی اس کے کیا قوانین ہیں. اب ظاہر بات ہے میں قانونی ماہر تو نہیں ہوں, لیکن جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں, جو لیگل ایکسپرٹس ہیں, ان سب کو اس پہ بات کرنی چاہیے کہ یہ اس کی جب اس طرح کی چیز آتی ہے تو کس طریقے سے یہ غیر قانونی ہے, اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے, اور اگر کوئی چیز سامنے آ رہی ہے تو کیا اس کو واقعی میں ٹریس کیا جا سکتا ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے. یہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں, پرائیویسی کے ایشوز. وقاص جو ہماری میچور ڈیموکریسیز ہیں جی, ان میں پرائیویسی کے ایشوز کو بڑا سیریسلی لیا جاتا ہے, اور یہ کانسٹیٹیوشنل ایشوز بنتے ہیں, اور اس پہ باقاعدہ طور پر لیجسلیشن ہوتی ہے, اس میں ایگزیکٹو بھی انوالوڈ ہوتی ہے, اور اگر اس طرح کے غیر قانونی معاملات ہوں تو ان پہ بڑی سختی سے ایکشن بھی لیا جاتا ہے. تو یہ وقت آ گیا ہے. لیکن یہ جو ریکارڈنگ کا مسئلہ ہے, یہ تو ہم تو اس کو اکنالج ہی نہیں کر رہے. میرا جو نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم پہلے اس کو اکنالج کریں, سمجھیں کہ یہ غلط چیز ہے, اس کو ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے ایسے. لیکن ہم کیونکہ اپنی سیاسی نفرتوں کے علاوہ میں اتنے جل رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی ایشو نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یار وہ اس کی ریکارڈنگ دیکھو, اس نے کیا کہا, اس کی ریکارڈنگ اس نے, ہم فوکس کریں کہ انہوں نے کیا کہا. ہم یہ نہیں فوکس کر رہے کہ وہ ریکارڈنگ ہی غیر قانونی کیوں آئی ہے, اور اس کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ جب کسی پہ اگر آج ان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو کل باقی لوگوں کی بھی ہوگی, اور ہو بھی رہی ہوگی. تازہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپڈیٹ سب سے پہلے.